اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحساب والقصاص والمیزان۔ یہ بیان ہے حساب، بدلے اور ترازو کا۔ حساب گنتی اور شمار کرنے کے معنی میں یہاں مراد قیامت کے دن بندے کا جو حساب ہوگا اس کے اعمال کا، اور اس پہ اس کی سزا اور جزا مرتب ہوگی، اور اس حساب کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ قصاص برابری کے معنی میں ہے، یہاں مراد ہے اعمال کا بدلہ، جو اعمال کے برابر ہو اللہ اس کے برابر بدلہ دے گا، یعنی انصاف ہوگا۔ حساب سب کا نہ ہوگا مگر قصاص سب کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، مگر قصاص سب سے لیا جائے گا، بدلہ سب سے لیا جائے گا، اور میزان ترازو یہ اپنے حقیقت پر ہے۔ قیامت میں ایسا ترازو رکھا جائے گا جس کے دو پلے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے آسانی سے دنیا کا پلہ، دنیا کا ترازو اور میزان دماغ میں لائیے۔ اس پر بندے کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، وہ میزان ہے، اور اس کی حقیقت کے تعلق سے اتنا ہی ہے کہ دو پلے ہیں، ان میں سے ایک سے دوسرے پلے تک کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر بلکہ اس سے وسیع ہے، اور وہ پلہ جس پہ اعمال تولے جائیں وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ساتوں زمین کے طبقات اور درجات سماوات، آسمان کے سارے درجے اس پہ رکھ دوں تو ایسا لگے جیسے ریگستان میں رائی کا دانہ پڑا ہے، کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ اپنے حقیقت پر ہے۔ کچھ لوگ ان ساری چیزوں کو وہم پر، خیالات پر محمول کرتے ہیں، مگر میزان ہے، حساب و کتاب ہے، اور جنت و دوزخ ہے۔ تو صاحب مشکات نے پہلے باب الحشر بیان کیا، اور حشر کے بعد باب القصاص، باب الحساب، اور حساب کے بعد جنت و دوزخ کے آگے بیان آئے گا باب و صفت الجنہ، باب و صفت النار، جنت کی خوبیوں کا بیان اور جہنم کی ہولناکیوں کا بیان ترتیب سے۔ تب سنیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، قلت اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، قال انما ذلك الارض ولكن من نوقش فی الحساب یہلک، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا جائے، کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا حساب لیا جائے، یعنی جس کا بھی حساب لیا جائے وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حساب اتنا سخت ہے کہ جس کے حساب
کے لیے اس کے نامہ اعمال کو کھولا گیا تو آقا فرماتے ہیں لیس احد، کوئی نہیں ہے یحاسب یوم القیامہ جس کا قیامت میں حساب لیا جائے الا ہلک، مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہوگا، بری طرح پھنسے گا۔ مطلب یہ ام المومنین جناب عائشہ کہتی یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا یحاسب حسابا یسیرا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اللہ نے اس آیت پاک میں حسابا یسیرا، آسان حساب کا ذکر کیا ہے، تو قرآن میں تو آسان حساب کا ذکر ہے، حضور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر مطابقت کمپنسیٹ کیسے ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ذالکا انما ذالک الارض، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حساب آسان لیا جائے گا، یہ مراد صرف پیشی ہے، حساب کے لیے پیش ہونا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کر لی، من نقش فی الحساب، جس سے حساب میں جرح کر لی، یعنی حساب لینے کے لیے جس کے گناہ کو جرح سے مراد ہے، اس سے پوچھا گیا بتائیے کیوں کیا، بتائیے کیسے کیا، بتائیے تو نے کس حال میں کیا، جس سے پوچھا گیا، جس سے جرح کی گئی، تو آقا فرماتے ہیں وہ پھنسا۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، حساب آسان سے مراد کیا ہے؟ پیشی ہو، یہ پہلے بتا چکا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوں ان کا نامہ اعمال دست قدرت میں آئے، فرشتوں کے پاس آئے اور وزن نہ کیا جائے، چلو بھائی آگے بڑھو، ہو گیا تو برابر ہے، اور جس سے جرح کر لی، یعنی ایک پنہ کھولا گیا، اچھا یہ کیوں کیا، وہ ہلاک ہوا، کھولا گیا تو پھر وہ ہلاک ہوا، یا مراد یہ ہے کہ جس کو حساب میں اللہ تعالیٰ آسانی دے، تو علماء فرماتے ہیں اس کا حساب، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے نہ جائیں، چلو جانے دو، ہو گیا ہو گیا، بڑے بڑے گناہ کے تعلق سے پوچھا جائے، اور پھر جو بڑا بڑا گناہ ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، وہ آسان حساب ہے، اور جب جرح کر لی گئی تو ایک چھوٹے سے گناہ میں بھی بندہ پھنس گیا۔ اب دو طرح کا حساب ہے، حساب آسان بھی ہے اور حساب مشکل۔ جو نامہ اعمال کا پہلا پنہ کھلا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ کیوں کیا؟ ہر بعض علماء مفسر صالحین کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کھلا ہو، نمازیں بھی ہیں نا، اس میں نماز گناہ نہیں، صرف نماز ہیں، اچھا یہ نماز کیسے پڑھی ہے، یہ نماز کیسے پڑھی، خلوص تھا، للہیت تھی، یہ نماز کس درجہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اس نماز کی کیفیت کیا تھی؟ تو بعض لوگ اپنے اچھائیوں کا حساب دینے میں بھی پھنس جائیں گے۔ اب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بھائی ہماری نماز اللہ قبول کرے، اگر قبول کرے تو یہ اس کا فضل ہے، اگر قبول نہ کرے تو اس کا عدل اور انصاف۔ مگر امید ہے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید پر جیتا ہے، اور اس کے عذاب سے خوف بھی کرتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، آقا فرماتے ایمان خوف و امید کے درمیان ہے، بالکل ڈر بھی نہ جائے کہ امید چھوڑ دے، اور بالکل امید پر سہارے پڑے رہے کہ کچھ کرے نہ، امید ہی امید ہے۔ خوف اور امید دونوں کے درمیان ایمان ہے، تو ایمان کے حصے میں ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے، اور گناہ کرے گا تو پھر جہنم کا ڈر بھی رہے، اور اگر گناہ کر چکا ہے تو امید بھی رہے کہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ سنی دم کے روز جزا در امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ اللہ نصادی کہتے ہیں سنا ہے قیامت کا دن امید اور خوف کا دن ہے،
مگر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے بدلے بروں کو بخش دے، نیکوں کے بدلے بروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں میں برا ہوں ایسے اچھوں کا، میں برا ہوں ایسے اچھوں کا جس کو اچھوں نے کہا اچھے میاں، جس کو اچھوں نے کہا اچھے میاں۔ تو پھر یہ حساب ہے، اور دعا حدیث شریف میں اس کے لیے تعلیم ہوئی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہے اللہم ارزقنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں آسان حساب عطا فرما۔ ورنہ وہاں علامہ سعدی کہتے ہیں کہ خدا بروز حشر بقہر خطاب کنت انبیاء را چے جائے معذرت است۔ اللہ تعالیٰ جب حشر میں قہر جلال سے خطاب کرے تو انبیاء کرام کے پاس بھی عذر باقی نہ رہے جو معصومین ہیں۔ تو پھر ہم لوگ اس لیے خوف امید دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ تو یہی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ حساب جس کا لیا گیا ہلاک ہوا، تو پھر قرآن میں تو اللہ فرماتے سوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے گا۔ آقا فرماتی عائشہ یا جو آسان حساب ہے انما ذالک الارض، اس سے مراد صرف پیشی ہے، صرف پیش ہونا ہے، وہ آسانی ہے۔ ورنہ منوق عیشا فی الحساب، جس کو حساب میں جرح کی یعنی اسے پوچھا گیا بتا کیوں کیا، بس اگر یہ پوچھا گیا تو پھر بندہ ہلاک ہوا، جواب بھی نہیں دے پائے گا، اللہ تعالی کے قہر و غضب کا سامنا ہے۔ تو یہ ان عدی ابن حاتم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم من عملہ وینظر اشام منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدی فلا یرا الا النار تلقاہ وجہ فتقوا النار ولو بالشق تمرہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق بخاری و مسلم میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے اس کا رب قیامت میں کلام فرمائے گا۔ ما من احد، کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام، سب سے اللہ تعالیٰ قیامت میں کلام کرے گا۔ اور کیسا کلام؟ آقا فرماتے ہیں لیس بینہ و بین حجاب، کلام ایسا ہوگا کہ رسول پاک فرماتے ہیں اس بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس کی بات رب کو پہنچائے، رب کی بات ادھر پہنچے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرے گا، بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہے، میڈیٹر نہیں ہے، کوئی بیچ والا نہیں ہے، ڈائریکٹ رب بندے سے کلام کر رہا ہے۔ لا لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، ولا حجاب یحجب، اور کوئی پردہ بھی نہیں ہے کہ رب پردے کے ادھر ہے، اس کی ذات جیسی اس کی شان کے لائق ہے، وہ بندہ ادھر ہے، پردہ بھی نہیں ہے۔ اب بندے سے پوچھے گا بتا کیا کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ آقا کہتے ہیں ینظر ایمن، بندہ دائیں دیکھے گا، تو اب دائیں دیکھے گا فلا یرا الا ما قدم من عملی، تو دیکھے گا وہی سارے عمل ہے جو زندگی میں کیا تھا۔ دائیں دیکھ رہا ہے تو سارے عمل ہے اس نے جو زندگی میں کیے تھے، پورا برائیوں کا چٹھا بھرا پڑا ہے۔ ولا ینظر وینظر اشامہ منہ، اور جب بائیں دیکھے گا فلا یرا الا ما قدم، اور دیکھتا ہے تو اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں، یعنی دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کا پورا اعمال نامہ کھلا ہے۔ وینظر بین یدیہ، اور جب آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار، تو دیکھتا ہے بہت بڑی آگ بھڑک رہی ہے، بہت بڑی آگ آگے ہے۔
تو اب آقا فرماتے ہیں اے لوگو فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، تو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اگرچہ کھجور کی ایک قاش ہی سے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یعنی وہ دن ہے کہ اس وقت صرف آگ ہی آگ ہے، ادھر دیکھے گا تو بندے کی اعمال، ادھر دیکھ رہا ہے بندے کی اعمال ہے، اور پیچھے جا نہیں سکتا، آگے جہنم ہے۔ اب اس کے لیے سب آگے جہنم تیار ہے، اب کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے لوگو اگر وہ حال جب قیامت میں آنے والا ہے کہ بندہ سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگی، لہذا دنیا میں اگر کھجور کی گٹھلی سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو گٹھلی دے کر بھی وہ جہنم کی آگ کو دفع کر لے اس آگ کو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ولو بشق تمرہ کا مطلب تمہارے پاس کھجور کچھ نہیں ہے، کھجور کی قاش، ایک کھجور کی پیشی، ایک کھجور کے ذریعہ بھی اگر تم کچھ فائدہ لے سکتے ہو، اس کو صدقہ کر کے، اس کو دے کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تو فرمان مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ خود مت کھانا مگر وہ کھجور دے کر اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ تنبیہ کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، پھر بندہ وہاں تو آرزو کرے گا مگر وہاں کی آرزو کچھ کام نہ دے گی، اور حدیث پاک میں آیا بھی ہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ایک بار پھر بھیج دے، پھر دیکھ تیرے بارگاہ میں کیسے آتے ہیں ہم، ایک بار بھیج دے۔ اور جب تک رہیں گے مولا تیری رضا ہی طلب کرتے رہیں گے مگر ان کی بات سنی نہ جائے گی اور اب دوبارہ بھیجنا نہیں ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، تو دوست لوگو اگر ایک کھجور کی پیشی، کھجور کی قاش کے ذریعہ بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، اس لیے کہ پھر بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں بندہ چاہے گا، حدیث شریف میں آیا، پیچھے اس کا مفہوم گزر چکا، بندے کے پاس ساری دنیا ہو، دنیا کا سارا سامان ہو، وہ فدیہ دے کر کسی سے کہے کہ سب لے لو مگر مجھے آج کی ہولناکی سے بچا لو، بلفتدت بھی فدیہ دے گا، کہیں سب لے لو میرے پاس ہے مگر آج جو مشکلی ہے اس سے مجھے بچا لو، وہ خواہش کرے گا بندہ مگر ایسا فدیہ اس وقت قبول نہ کیا جائے گا۔ اس لیے ابھی جو حال، ابھی جو وقت ہے وہ عمل کا ہے، اور وہ جو وقت ہے وہ جزا و سزا کا ہے۔ اس لیے دنیا دار الاعمال ہے، الدنیا مزرع الاخرہ، مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہل چلاؤ عبادت کے، رب کی رضا کے، ریاضت کے، بندگی کے، سجود کے، نمازوں کے، تقوی کے، طہارت کے، پاکیزگیوں کے، احکام الہی اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کے، ہل چلاؤ، کھیتی کرو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور جب آخرت میں جاؤ گے تو یہ کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ سبزے سمیت اور لہلاتی ہوئی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تو ہل چلایا جا رہا ہے، عمل کے ذریعے ہل چلاؤ، پھر وہ کاٹنے کا دن، اللہ فرماتے یوم الحصاد، آخرت ہے وہ کھیتی کٹنے کا دن ہے۔ جب کھیتی کسان جب ہل چلاتا ہے 1 سال تک پھر انتظار کرتا ہے، 1 سال تک انتظار کرتا ہے، اور پھر جب اس نے جو محنت سے ہل چلایا ہوتا ہے اور مشقت سے کھیتی کی ہوتی ہے، ہل چلایا ہے، آب پاشی کی ہے، پانی دیا ہے، اب انتظار کرتا ہے، پھر کھیتی کو ہر طرح کے جو ہے جانور، کیڑے مکوڑے ان سب سے بچاتا ہے، اور پھر سارے اس کے قاعدے لوازمات پورا کر کے جب وقت ختم ہوتا ہے اب اس کی امید بر آتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی کھیتی لہلہا رہی ہے، اب وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم اعمال جو کر رہے ہیں یہ آخرت کی کھیتی کر رہے ہیں، اب یہاں بھی بچانا ہے اعمال کو،
کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، جانوروں سے، اور دھوپ اور جو ہے زیادہ بارش کے پانی اور بجلی، ان سب چیزوں سے بچانا ہے، یعنی حسد سے، چغلی سے، غیبت سے، ریاکاری سے، بددیانتی سے، تکبر سے، عمل پر کبھی غرور و گھمنڈ آ جائے، ان ساری چیزوں سے یہ جو کھیتی کر رہے ہیں اعمال کی، اس پہ خزاں کا ذرا بھی اثر نہ ہو، اور جب سب سے بچا کر جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس دنیا کے حل اور کھیتی کا جو بدلہ دیکھیں گے وہ کاٹنے کا دن ہے۔ ہمارے اعمال کی کھیتی لہلا رہی ہے، اس وقت بندہ جس طرح کسان خوش ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ بندہ خوش ہوگا۔ تو یہ ہل چلانے کا دن، اب یہاں کچھ نہیں کرنا، وہاں ہل چلانے کی سوچے گا تو وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر یہ یوم الاعمال ہے، دار الاعمال ہے، اللہ تعالیٰ حسن عمل عطا فرمائے۔ آگے اسی تعلق سے حدیث آئے کہ میزان، قصاص اور حساب، یہی سبتا حدیثیں صاحب مشکات بیان کریں گے، اور ان کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ ہے، تو پھر آگے بیان شروع ہوگا جہنم کی ہولناکیاں اور جنت کی خوبصورتی۔ جنت کی خوبصورتی سن کے ہم لوگ راضی ہو جاتے ہیں، تو پہلے باب و صفت الجنہ، جنت کی خوبصورتی کا بیان ہے، اور پھر جہنم کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ کتنی خطرناک ہے، کس کس عمل اور برائی پہ اللہ تعالیٰ کتنی سزا دینے والا، سب ذکر حدیثوں کے حوالے سے صاحب مشکات نے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں عرض کرتا رہوں گا۔ الفاتحہ۔